الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور جیسا کہ آپ معذور ہیں کہ آج بہت ہی خوشی کی تاریخ اور روز مبارک دو مبارک دن ہیں، یعنی ہمارے 8ویں امام حضرت علی رضا علیہ السلام کی ولادت و سعادت کی تاریخ ہے، اور روز جمعہ بھی ہے۔ آپ تمام ناظرین کی خدمت میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جیسا کہ آپ معذور ہیں سلسلہ دروس ترجمہ و تفسیر قرآن مختصر، اور کوشش کرتا ہوں کہ مطالب واضح ہو جائے آپ کے سامنے۔ ہر روز یہ سلسلہ دروس ترجمہ و تفسیر قرآن پیش کیا جا رہا ہے، اور اس سلسلہ دروس کا آج درس نمبر 75 ہے، 74۔ اور جیسا کہ آپ معذور ہیں سورہ بقرہ کل انشاءاللہ تمام ہو جائے گا۔ ہم تیسرا پارہ قرآن مجید کے تیسرا پارہ چل رہا ہے، آیت نمبر 282 ہم نے کل پڑھی تھی، آج آیت نمبر 283 کی تلاوت کریں گے۔ اور اس میں جو ہے گزشتہ آیت میں قرض کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی کہ قرض جب لے تو اس کی جو ہے مدت معین ہونی چاہیے، 2 گواہ ہونا چاہیے، اس کو لکھا جانا چاہیے، اور لکھنے والا بھی اس میں بہانہ بازی نہ کرے، لکھے نخرہ نہ کرے۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک بات اور بیان ہوئی تھی کہ جو گواہی دینے والے ہیں یا جو لکھنے والے ہیں، اگر وہ اسی کام کو ہی کرتے ہیں، مثلاً دوسرے کام ان کے لیے مشکل ہے یا ان کا وقت جو ہے ضائع ہو رہا ہے اور ان کے لیے ضرر کا سبب بن رہا ہے، ان کے لیے نقصان کا سبب بن رہا ہے، تو ان کو بھی کچھ پیسہ دیا جائے۔ اب اس بارے میں بحث آج ہے کہ اگر ایسی سفر پہ ہیں یا ایسی جگہ پہ ہیں جہاں لکھنے والا نہ ہو تو کیا کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ۔ ان کنتم علی سفرٍ، اگر سفر پہ ہو یا ایسی جگہ ہو جہاں کوئی لکھنے والا نہ ہو، مراد یہاں پہ سفر ہی نہیں ہے بلکہ لکھنے والا اگر نہ ہو تو کیا کریں؟ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور لکھنے والا نہ ہو۔ آج کے زمانے میں تو یہ مشکل نہیں ہے البتہ۔ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، لکھنے والا نہ ملے، فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو جو پیسہ دیا ہے اس کے بدلے میں کچھ رہن لے لیں۔ کوئی اس کے پاس قیمتی سامان ہو، اس کو رہن کے طور پہ رکھ لے اور اس کو پیسہ دے دے، کیوں اعتبار باقی رہے۔ آگے آیت کہتی ہے فَإِنْ أَمِنَا بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر تم میں سے ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے ہیں، فَإِنْ أَمِنَا بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُوَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، اگر ایک دوسرے پہ بھروسہ کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں، ایک رہن کوئی سامان دے دے اور پھر پیسہ اس سے لے لے۔ لیکن اگر بھروسہ نہیں کرتے ہیں تو کیا کرے؟ فَلْيُوَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، بس جو ہے قرار دی جائے، رکھا جائے امانت کو کس کے پاس؟ اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، جس کے امانت داری پر اطمینان ہو، ایسے شخص کے پاس جا کر کے اس امانت کو جو رہن کے طور پر لے رہا ہے نا، جو پیسہ دیا ہے آپ نے قرض کے طور پر، اس کے بدلے میں جو رہن کے لیے کچھ لے رہا ہے وہ بھی بھروسہ نہیں کر رہا ہے، تو کسی معتبر آدمی کے پاس رہن رکھ دیا جائے۔ کہا جب یہ پیسہ دے دیں گے تو ان کا رہن جو ہے یہ واپس کر دینا۔ فَلْيُوَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، جس کی امانت داری پر اطمینان ہو اس کے پاس رہن رکھا دے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اس کو چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے۔ سب کے لیے ہے کہ اللہ سے ڈرے، خوف خدا سب سے اہم چیز ہے۔ اگر خوف خدا ہے تو بہت سے گناہ، بہت سے معاملات میں پھیر بدل، گڑبڑ اور جو لڑائی جھگڑا اختلاف ہوتا یہ نہیں ہوگا۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، یعنی قرض لینے والا اس کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے، جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے اس کو بھی چاہیے کہ اللہ سے ڈرے، اور جب جو ہے وہ قرض واپس کرے تو اس کی امانت اسے
واپس کر دے۔ اب جو ہے گواہوں کے بارے میں چل رہی ہے بات کہ گواہی جو دینے والے ہیں ان کی کیا ذمہ داری ہے۔ وَلَا يَكْتُمُ الشَّهَادَةَ، گواہی دینے والوں کو نہیں چاہیے کہ گواہی کو چھپائیں، یعنی جو دیکھا ہے، جو معاملہ طے پایا ہے اس کو بیان کریں۔ کل معاملہ اگر بگڑ جائے تو ایسا نہ کہیں کہ نہیں ہمیں تو نہیں پتہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے، شہادت کی چھپائے نہیں۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو کہ چھپائے، شہادت کو چھپائے، وَمَن يَكْتُمْهَا، گواہی کو چھپائے، یعنی جس چیز پہ گواہی دینی تھی، جو چیز دیکھی ہے اس کو گواہی نہ دے، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، وہ گنہگار ہے۔ کیسا؟ قلبی گنہگار ہے۔ یہ بھی گناہ کی ایک قسم ہے، قلب میں، دل، زبان سے اس نے کچھ کہا نہیں، بدن سے کچھ انجام دیا نہیں، دل میں رکھا اور حق بات کو نہیں کہا، یہ بھی کیا ہے؟ گناہ قلبی ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر علیم، اور اللہ جو ہے بما تعملون، جو کچھ بھی تم انجام دیتے ہو، جو کچھ بھی تم کرتے ہو، علیم، بار بار اللہ جو ہے تاکید کر رہا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے علیم ہے، قدیر ہے، حی ہے، لیکن بار بار آیتوں میں جو یہ تکرار ہو رہی ہے، یہ اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ معاملے کو گڑبڑ کرو، تم گواہی دیا ہے تو گواہی سے پھر جاؤ، قرض لیا ہے تو قرض سے پھر جاؤ کہ اتنا نہیں اتنا تھا، یہ نہیں ہو۔ واللہ بما تعملون علیم، جو کچھ بھی تم انجام دیتے ہو خدا باخبر اور آگاہ ہے۔ لہذا یہاں پر جو بات آئی کہ گواہی کے لیے چاہیے کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے، گواہ بھی۔ اس سلسلے میں ہمارے پانچویں امام حضرت محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، لا رہن الا مقبوضہ، کوئی رہن نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے بدلے میں کچھ لیا جائے، مقبوضہ، رہن ادھار نہیں ہو سکتا ہے۔ لا رہن الا مقبوضہ، کوئی رہن نہیں ہے مگر یہ کہ کیا ہو، کوئی چیز اس کے بدلے میں لی جائے، قبض کی جائے۔ آیت میں کیا تھا؟ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر سفر پہ ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور لکھنے والا نہ ملے، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، رہن ہو مقبوضہ، یعنی کوئی مال ہو جو آپ کے رہن کے طور پر آپ اسے حاصل کریں، یہ نہیں کہ کہتے رہن بعد میں دے دیں گے۔ رہن کیسا ہونا چاہیے؟ مقبوضہ۔ امام علیہ السلام نے بھی کیا فرمایا؟ لا رہن الا مقبوضہ، وہ رہن ہی نہیں، اگر قبض نہیں ہے، کچھ مال آپ کو نہیں اس کے بدلے میں لے رہے ہیں تو وہ رہن ہی نہیں ہے۔ البتہ یہاں پہ جو ذکر ہوا ہے سفر کے بارے میں، وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، یہ مورد نہیں ہے، بلکہ اس میں مقصود یہ ہے کہ لکھنے والا اگر نہیں ملے تو پھر رہن لے کر کے قرضہ دے دیا جائے۔ البتہ اس میں بھی کیا تھا کہ اگر جو قرض جس سے آپ لے رہے ہیں اگر اس پہ بھروسہ ہے تو رہن اس کے پاس رکھوا دیجئے، لیکن اگر بھروسہ نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے؟ تو ایک مطمئن شخص کہ جس کے اوپر رہن لینے والے کو بھی بھروسہ ہو، جو جو رہن دے رہا ہے اس کو بھی بھروسہ ہو، جو قرض دے رہا ہے اس پہ بھروسہ کرتا ہو کہ آدمی گڑبڑ نہیں کرے گا، اس کے پاس رہن کو رکھوا دیا جائے۔ اب پڑھیں گے آیت نمبر 284، واللہ بما تعملون علیم، اللہ جو کچھ بھی تم انجام دیتے ہو اس کو جانتا ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، یہ گناہ قلبی کیا ہے؟ للہ ما فی السماوات وما، جو کچھ بھی زمین میں ہے، جو کچھ بھی آسمان میں ہے، وہ سب خدا کا ہے۔ اگر یہ دولت بھی آپ کے پاس آئی ہے تو یہ بھی ایک امانت ہے جو آپ تک پہنچی ہوئی ہے۔ انسان کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، جو ذہن لگایا، دماغ لگایا، محنت کیا،
ہاتھ پیر چلایا، کوشش کیا، یہ سب بدن کس نے دیا؟ یہ خدا نے دیا ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی آسمانوں پر ہے، جو کچھ بھی زمینوں پہ ہے، وہ سب کیا ہے؟ اللہ کا ہے، اللہ کے لیے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جو تمہارے نفسوں میں ہے، اگر چاہے تم اس کو ظاہر کرو، او تخفوہ، یا اس کو پوشیدہ رکھ لو، یا ظاہر کرو یا پوشیدہ رکھو، نتیجہ کیا نکلنا ہے؟ یحاسبکم بہ اللہ، اللہ اس کا حساب لے گا، اس کا حساب اللہ کے ہاں دینا ہے۔ یعنی اگر گناہ قلبی کیا ہے تو اس کا بھی حساب دینا ہے، اگر آنکھ کا گناہ کیا ہے تو اس کا بھی حساب دینا ہے، ہاتھ کا گناہ کیا ہے تو اس کا بھی حساب۔ وَإِن تُبْدُوا مَا أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، جو نفسوں میں اس کو چھپائے رکھو یا اس کو ظاہر کرو، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ اس کا حساب لے گا۔ اور پھر آیت کیا کہہ رہی ہے؟ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہے معاف کر دے اور جس کو چاہے عذاب دے۔ البتہ جہاں جہاں پہ آیت آئی ہے ہم نے اس بات پہ تاکید بھی کیا ہے کہ خداوند عالم حکیم ہے، اس کا کوئی بھی امر حکمت سے خالی نہیں ہے، اس کا اختیار ہے، اختیار بھی اس کا حکمت کے ساتھ ہے۔ ایسا نہیں کہ بغیر توبہ بھی نہیں کیا پھر بھی کہے کہ نہیں معاف کر دے رہے گناہ، نہیں۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے اللہ معاف کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ عذاب دیتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، ہر شے پر قادر ہے۔ تو قدرت خداوند عالم کے زیر اثر تمام چیزیں ہیں، لیکن خداوند عالم نے انسان کو دنیا میں مختار بنا کر کے بھیجا، یہ اللہ کا ارادہ ہے، اور مختار بنا کر کے بھیجا کہ چاہے اچھے کام کرو چاہے برے کام کرو۔ یہ مختار ہونا ہی انسان کی فضیلت ہے۔ اگر انسان مجبور ہوتا کہ صرف اچھے کام کرے تو انسان کو کوئی کمال نہیں تھا، فرشتوں کی طرح ہوتا، لیکن انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اشرف المخلوقات ہونے کی وجہ یہی ہے کہ انسان کے اندر اختیار پایا جاتا ہے، چاہے وہ یزیدی لشکر میں چلا جائے، چاہے وہ حسینی لشکر میں چلا جائے، چاہے اچھا انسان بن جائے چاہے برا بن جائے۔ لہذا علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر المیزان میں گناہ قلبی کے بارے میں فرمایا ہے کہ قلب کی دو حالت ہیں، ایک جو ہے گناہ کا خطور کرنا ذہن میں، جس کا ایسے ہی کوئی گناہ ذہن میں آیا، دل میں آیا، اس کا کوئی عذاب نہیں ہے، اور ایک وہ ہے کہ وہ گناہ کے قلبی گناہ کا ایک حصہ وہ ہے، ایک قسم وہ ہے کہ جس کا سرچشمہ ہمارے اعمال ہوتے ہیں، ہمارے اعمال سبب بنتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں اس طرح کے گناہ کا خطور آتا ہے، اس گناہ پر سزا ہے، لیکن وہ جو خود بخود آتا ہے اس پہ سزا نہیں ہے۔ جیسے کہ حق آدمی جان رہا ہے کہ حق الحق ما علی والعلی ما الحق، بہت سی روایتیں پڑھتا ہے حق کو، یہ حق سب سے بڑا حق ہے، کوئی بھی حقوق ہو، کسی کا مال کسی کے پاس ہے، کسی کا حق کسی کے پاس ہے، جانتا ہے اور اس کو چھپائے۔ حق کو چھپانا جیسے یہ کیا ہے؟ یہ ایک گناہ قلبی وہ ہے جس پر عذاب ہے، یا پھر کفر ہے کہ اللہ کا انکار کرے، اتنی آیتیں نشانیاں سب موجود ہیں۔ سوء ظن کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ گناہ قلبی میں شمار ہوتا ہے۔ لہذا بہت سارے ایسے گناہ ہیں کہ جس کو انسان انجام دیتا ہے وہ سوچتا ہے یہ تو کوئی معمولی سی چیز ہے، معمولی جو سمجھتا ہے یہی چھوٹا گناہ بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔ لہذا واللہ اعلیٰ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عذاب کرتا ہے، لیکن اللہ کا یہ یشاء بھی، چاہنا بھی حکمت کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص استغفار بھی نہیں کیا، گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہے، ظلم پہ ظلم کرتا جا رہا ہے، تو اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، چونکہ خداوند عالم حکیم ہے۔
واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ہماری دعا ہے پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں، چہاردہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ پروردگارہ آج کی جو کہ 8ویں امام کی ولادت کی تاریخ ہے، اس روز کی عیدی ہمارے لیے یہ قرار دے کہ اس کورونا بیماری کو ہمارے درمیان سے جلد از جلد ختم فرما۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں جو بھی مریض ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ معبود جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما۔ پروردگارہ جن کے پاس مالی مشکلات ہیں ان کی مالی مشکلات کو ختم فرما۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔